نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 53 سے 58 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ آیت 53: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ آتیناہم ملکا عظیما۔ آیت 54: فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ آیت 55۔ ترجمہ: کیا ان کا ملک میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ہو تو وہ لوگوں کو رتی بھر بھی نہ دیں گے، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ بلا شبہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور انہیں بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ بعض تو ان میں سے اس کتاب پر ایمان لے آئے اور بعض نے اس سے اعراض کیا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ ہی کافی ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 53 سے 55 کا۔ تفسیر: آیت 53: اللہ کی بادشاہت میں کوئی حصے دار نہیں، یعنی بادشاہت اور ملک میں ان کا کچھ حصہ تو ہے نہیں کہ اگر اس میں سے کچھ کم کر دیا جائے اور کسی اور کو دے دیا جائے تو انہیں رنج و حسد پیدا ہو۔ اگر کہیں ایسا ہوتا اور ملک میں ان کا تصرف و اقتدار ہوتا تو وہ اس میں سے کسی کو، خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رتی بھر بھی نہیں دیتے۔ یعنی یہ لوگ انتہائی بخیل ہیں۔ کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی ہوتی ہے اسے نقیر کہا جاتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 100 میں فرما دیجئے اگر تم اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ کے ڈر سے اسے بھی رد کر کے روکے رکھتے، اور ہے ہی انسان تنگ دل، یعنی گو رب کے خزانوں کے زوال کا تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا، مگر تم اپنی کنجوسی و بخیلی کی وجہ سے اسے بھی خرچ کرتے ہوئے ختم ہونے کے ڈر سے گھبراتے۔ آیت 54: آخری نبی کی نبوت پر حسد، یا لوگوں پر اللہ کا جو فضل و کرم ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ انہیں حق تعالیٰ نے نبوت عظمہ سے نوازا ہے، اس سے وہ جلتے ہیں اور انہیں نہیں مانتے کیونکہ وہ عربی ہیں، اسرائیلی نہیں۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں ناس سے مراد ہم ہیں، دیگر لوگ نہیں۔ پھر فرمایا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و سنت اور وسیع سلطنت دی۔ ہم نے اسرائیلی قبیلوں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں کتابیں اتاری۔ انہوں نے سنتوں کے مطابق سنتوں کے مطابق لوگوں کو چلایا اور انہیں دین کی پکی باتیں سکھائیں، اور ہم نے ان میں بادشاہ بھی بنائے۔ آیت 55: آخری نبی کو تسلی، کسی نے اس پر انعام کو مانا اور کسی نے انکار کیا اور منہ موڑ لیا، اور لوگوں کو بھی روکنے پر تل گئے ہیں، حالانکہ وہ نبی اور بادشاہ نہیں، بادشاہ انہی کے کنبے قبیلے کے تھے۔
جب ان بدبختوں نے ان کا کہنا نہ مانا اور ان کے خلاف ہو گئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسرائیلی بھی نہیں، پھر بھلا آپ کو کیسے ماننے لگے؟ ہاں، ان میں سے کوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور کسی نے بے ایمان ہو کر اس راہ سے لوگوں کو بھی روکنا چاہا۔ یہ بے ایمان آپ کے بڑے مخالف ہیں، راہ ہدایت سے بہت ہٹے ہوئے ہیں اور صریح حق سے کوسوں دور ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ ان کے کفر وعنات پر اور اللہ کی کتابوں اور رسولوں کی مخالفت پر بھڑکتی ہوئی جہنم ان کی سزا کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ آیت 56۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ذلیلا۔ آیت 57۔ ترجمہ: جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا ہم انہیں آگ میں داخل کرنے والے ہیں۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کے بجائے اور کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں۔ یاد رکھو اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ اور جنہوں نے ان کو مانا اور سنت کے مطابق سرگرم عمل رہے ہم انہیں بہشت کے ان باغوں میں داخل کرنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد تک رہیں گے۔ انہی کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ تفسیر۔ آیت 56۔ دعوت ربانی کو نہ ماننے والوں کی سزا کا بیان۔ ربانی آیتوں کو نہ ماننے والوں کو اور اس راہ سے لوگوں کو روکنے والوں کو جہنم کی آگ میں جو سزا دی جائے گی اس کا بیان ہے، یعنی جہنم کا وہ عذاب انہیں اس طرح گھیر لے گا کہ ان کے روئیں روئیں میں اور عضو عضو میں رچ جائے گا۔ ان پر یہ مار دائمی ہوگی جس سے کبھی خلاصی نصیب نہ ہوگی۔ فرمایا جب ان کی کھالیں جل کر کباب ہو جائیں گی تو انہیں ان کے بدلے نئی کھالیں پیدا کر دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب علیم کا مزہ چکھتے رہیں۔ ابن عمر طرح فرماتے ہیں کسی شخص نے یہ آیت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی، فرمایا پھر پڑھ۔ اس نے پھر پڑھی۔ معاذ بن جبل نے فرمایا اس کی تفسیر مجھے معلوم ہے، کھالیں ایک ایک گھنٹے میں 100 بار بدلی جائیں گی۔ عمر طرح نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ آیت 57۔ سعادت مندوں کا بیان۔ اس آیت میں سعادت مندوں اور خوش نصیبوں کا بیان ہے کہ ان کا انجام جنت کی بہاریں ہیں جہاں طرح طرح کی نہریں چپے چپے پر جاری ہیں۔ یہ جہاں چاہیں ان نہروں کو لے جائیں، اپنے خوبصورت محلوں میں، باغوں میں اور راستوں میں جہاں یہ چاہیں گے نہریں بہنے لگیں گی۔ پھر یہ تمام دل خوش کن نعمتیں ہمیشگی والی ہوں گی، نہ انہیں زوال و فنا ہے، نہ ان میں کمی ہونے کا اندیشہ ہے، نہ واپس لی جائیں گی، نہ ان کا پانی سڑے بسے، نہ یہ خراب ہو اور نہ بگڑے۔ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں سے ہٹنا چاہیں گے اور نہ انہیں ہٹایا ہی جائے گا۔ انہیں جنت کی بہاروں سے علیحدہ ہونے کا ڈر ہی نہ ہوگا۔ وہاں انہیں خوبصورت و پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو بول و براز، حیض و نفاس، تھوک و بلغم، رینٹ منی، بدخلقی، بیہودہ عادتوں اور گناہوں سے پاک و مبرہ ہوں گی اور جھریوں سے بھی محفوظ ہوں گی۔ پھر فرمایا ہم انہیں بہت گہرے، بہت گھنے، پاکیزہ اور دل خوش کن سایوں میں داخل کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے کو ایک سوار 100 سال تک بھی طے نہ کر سکے گا، وہ خلد والا درخت ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ آیت 58۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ دیکھو اللہ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر۔ آیت 58۔ امانت ادا کرنے کا بیان۔
حکم ہے کہ امانتیں امانت والوں کو دے دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھ دے اس کی امانت دے دو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت مت کرو۔ یہ حکم تمام واجب امانتوں کو شامل ہے، جس میں حق تعالیٰ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کفارے اور نذر وغیرہ بھی شامل ہیں، اور لوگوں کے حقوق بھی۔ اگر کوئی کسی کے پاس اسے امانت دار سمجھ کر اپنی کوئی چیز بطور امانت کے رکھ دے اور کوئی گواہ بھی نہ ہو تو امین کو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مالک کے طلب کرنے پر وہ جوں کی توں ادا کر دینی چاہیے۔ اگر کسی نے دنیا میں خیانت کی تو قیامت کے دن وہ چیز اس سے لے لی جائے گی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دن ان سے کعبے کی چابی لے لی تھی، اور آپ اس میں داخل ہو کر یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے تھے۔ پھر عثمان کو بلا کر انہیں چابی دے دی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے ہوئے نکلے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ فیصلوں میں انصاف کا حکم۔ پھر فرمایا لوگوں میں عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ اسی وجہ سے آیت کا یہ ٹکڑا امر آیانی قاضیوں ہی کے بارے میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ حاکم کے ساتھ ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، پھر جب وہ ظلم کرنے لگے تو اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک اثر میں ہے کہ ایک دن کا انصاف 40 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ فرمایا اللہ پاک تمہیں بہترین اور اچھی نصیحتیں فرماتا ہے، یعنی وہ جن باتوں کا حکم کرتا ہے، مثلا ادائے امانت کا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا، اور تمام احکامات شریعت مطہرہ کا، وہ سب خوبیوں اور اچھائیوں والی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تمہارے اقوال کو سننے والا اور افعال کو دیکھنے والا ہے، اس سے تمہارا کوئی قول و فعل چھپا ہوا نہیں ہے۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ان اللہ کانا سمیع بصیرہ پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 53 سے 58 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔